كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي مقام قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تمام تعریفیں اس اکیلے وحدہ لا شریک رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد اسلام سے مشرف کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کے آخری اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بتائی ہوئی تعلیمات اور راستے پر چل کر ہم اپنی دنیا و آخرت کو کامیاب و کامران بنا سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. معزز علماء اکرام، بزرگان دین، پردہ نشین اسلامی خواتین، نوجوانان ملت اور کثیر تعداد میں شریک عزیز طلباء، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختلف مقامات کی دو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً مرنے کے بعد روز قیامت تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. پھر فمن زحزح عن النار، جو کوئی جہنم سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ انسان کامیاب و کامران ہے. رہی دنیاوی زندگی، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں محض کھیل و کود کا تماشا ہے، کھیل و کود کا سامان ہے. آخرت کی دنیا کے زندگی کے سامنے اس زندگی کی کوئی اہمیت اور کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے. حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا، آج کے اس مجلس کا پہلا موضوع جس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے وہ ہے موت ایک اٹل حقیقت. موت، جیسے ہی ہم نام سنتے ہیں یقیناً ہمارے اندر ایک طرح کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے. موت کو سن کر کے ہماری دنیاوی زندگی کے سفر کا خاتمہ موت سے شروع ہوتا ہے اور آخرت کا آغاز موت کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. لہٰذا موت کا یہ جو موضوع ہے بہت ہی اہم ہے. اس موضوع کو مختصر سے وقت میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں.
ساری باتوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں، یہ زیادہ ممکن نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارے اپنے وقت کے درمیان کچھ اہم باتیں موت کے سلسلے میں میرے اس بیان کے دو پہلو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک پہلو ہے تذکرہ موت، موت کو یاد کرنا، موت کو یاد رکھ کر کے زندگی گزارنا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کہ کیا کیا امور ہیں، کون سے اعمال ہیں، کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس پر مختصر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سامعین و سامعات کو اس موضوع کو غور و خوض کے ساتھ سننے، عبرت حاصل کرنے، دل کی گہرائیوں سے اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ بھی توفیق نیک نصیب فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہر جاندار کے لیے موت کا ایک وقت متعین کیا ہے اور جگہ بھی متعین ہے۔ یہی وجہ ہے موت کو دنیا میں کوئی بھی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کی بڑی سی بڑی حکومتیں، مشرق و مغرب میں قائم حکومتیں اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ جب موت آ جاتی ہے، ذات انسانوں کو، لوگوں کو ہلاک و برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، بچے یتیم کہلاتے ہیں، عورتوں کو موت لاحق ہوتی ہے، بیوائیں بن جاتی ہیں، معاشرے کو موت لاحق ہوتی ہے، معاشرہ منتشر ہو جاتا ہے۔ جب موت آتی ہے، ہلاکت اور بربادی لے کر کے آتی ہے۔ اسی لیے موت کی تیاری، موت کو یاد رکھنا، موت کو سامنے رکھ کر کے اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری، یہی ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہونا چاہیے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ ابن عمر، ابن عمرو، تم دنیاوی زندگی میں، دنیاوی زندگی کو ایک اجنبی راہ چلتے مسافر کی طرح گزارو، کیونکہ ایک مسلمان دنیاوی زندگی کو ایک مسافر کی طرح گزارتا ہے۔ اس کا یہ حقیقی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا جائے بنا یہ نہیں ہے، اس کا آخرت اس کا مقصد ہے، آخرت کی زندگی اس کا ٹارگٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیاوی زندگی کو ایک سفر کی طرح، ایک مسافر کی حیثیت سے وہ دنیاوی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نصیحت فرمائی۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے موت کی حقیقت کو، اس کی حقانیت کو اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا ہے۔ پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے، باقی ہے، ان سب کو فنا ہونا ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کوئی چیز باقی رہے گی تو کوئی ذات باقی رہے گی تو اللہ رب العالمین کی جلال والی ذات کیا ہے باقی رہے گی۔ اس کے علاوہ ہر چیز کو اس دنیا میں فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، یہ دائمی ابدی ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ لہ الملک والیہ ترجعون۔ ہر چیز اس دنیا کی ہلاک ہونے والی ہے، تباہ و برباد ہونے والی ہے، کوئی چیز باقی رہے گی اور رب العالمین کی ذات باقی رہے گی، اسی کی حکومت ہے، اسی کا سب کچھ ہے، اسی کی پوری کائنات ہے، اور سبھی کو اسی کی طرف ہم لوٹ کر کے جانا ہے، اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔ موت کی حقانیت دیکھیے، موت جب لاحق ہوتی ہے، موت جب آتی ہے دنیا میں، کسی بھی چیز سے اس کو رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو دنیا کے جتنے بھی ظاہری و اسباب ہے، سب کو چیرتے پھاڑتے ہوئے وہ اپنے مطلوب کو آ کر کے حاصل کر لیتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، کس حالت میں بھی رہو، تمہیں تمہاری موت آ کر کے ملنے والی ہے، لاحق ہونے والی ہے، گرچہ کہ تم مضبوط دلوں میں اپنے آپ کو بند کر لو، اپنے آپ کو محفوظ کر لو، تب بھی تمہیں تمہاری موت آ کر کے لاحق ہونے والی ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب قوم کا، ایک ملت کا وقت آتا ہے
ہو جاتی ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے اس موت کی حقانیت کو ہم اپنی زندگی میں یاد رکھیں. حضرات جیسے میں نے کہا موت کا ذکر یہ اصل ہے. ہماری دنیاوی زندگی کو کامیاب بنانے, اعمال صالحہ کی زندگی کو اختیار کرنے, تقوی اور طہارت کی زندگی کو اپنانے کے لیے موت کو یاد رکھنا, موت کا تذکرہ صبح شام ہونا چاہیے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, جب تم شام کر لو, جب تم شام کر لو تو صبح کے منتظر مت رہو. موت کبھی بھی آ سکتی ہے, دنیا سے کبھی بھی جانا ہو سکتا ہے. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ, اور جب صبح کر لو تو شام کے منتظر مت ہونا. خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ, کہا کرتے تھے کہ اپنی زندگی کی صحت مندی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے صحت مندی دی ہے, اللہ نے توانائی دی ہے, جسم میں طاقت ہے. اللہ رب العالمین کی بندگی کریں, اللہ رب العالمین کے لیے اعمال بجا لائیں, عبادتوں میں اپنی زندگی کو صرف کریں. قبل اس کے کہ ہم بیمار ہو جائیں, کمزور ہو جائیں, ہمارے جسم میں قوت باقی نہ رہے, اس سے پہلے ہمیں اپنی صحت کو غنیمت جان کر کے اپنی موت کی کیا ہے تیاری کر لینی چاہیے. اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ موت کے سلسلے میں کہا کرتے تھے, ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے موت کے سلسلے میں, کہا کرتے تھے کہ موت جو ہے یہ موت سامنے سے آنے والی ہے, دنیا کیا ہے جانے والی ہے, دنیا ختم ہوگی, آخرت ہمارے سامنے آئے گی. جو چیز جانے والی ہے اس کو تم بہتر استعمال کر کے آنے والی کی تم تیاری کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ جائے گی, آخرت کیا ہے تمہارے سامنے سے آئے گی. ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرہ مقبلہ, کہ دنیا جائے گی آخرت آئے گی, اس کی تم تیاری کرو. اور کہا کرتے تھے کہ دیکھیے یہ دونوں ہی چیزوں کے لوگ ہیں, ان دونوں ہی چیزوں کے چاہنے والے ہیں. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ, ان دونوں کے اپنے بیٹے ہیں, دونوں کے چاہنے والے ہیں. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ, تم دنیا کے چاہنے والے بنو, دنیا کو تم آخرت کو چاہنے والے بنو, دنیا کے چاہنے والے مت بنو. کیونکہ آج عمل کا دن ہے, کل حساب ہوگا, کل حساب ہوگا, عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا. اسی لیے اخروی زندگی کی تیاری کے لیے موت کو یاد رکھنا نہایت ہی ضروری ہے. ذات تذکرہ موت میں موت کو یاد رکھنے کی کئی سارے کیا ہے راستے ہو سکتے ہیں, کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اپنی قبر کی تیاری کے لیے قبرستان کی زیارت کیا کرے. قبروں کی زیارت کرنے سے ہماری اپنی موت کی تیار تازہ ہوتی ہے, ہمیں ہماری دنیاوی زندگی کی خواہشات لذتیں ختم ہوتی ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے سلسلے میں فرمایا, اکثروا ذکر حازم اللذات, یعنی الموت, تم لذتوں کو, خواہشات کو, تمناؤں کو, امیدوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد کیا کرو. جب موت کو یاد کرو گے, یہ خواہشیں, یہ تمنائیں, یہ جو ہمارے اندر کیا ہے امیدیں پیدا ہوتی ہیں دنیا کو لے کر کے, دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کو لے کر کے, وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہوگی اور ہمارے سامنے ہمارا مقصد, ہمارے سامنے ہمارا ہدف ہمیں نظر آئے گا. اسی لیے قبروں کی زیارت کرنا اور اسی طرح اپنی موت کو یاد بھی کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا. شروعات اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. حکمت یہ تھی کہ صحابہ اکرام زمانے جاہلیت سے, بت پرستی کے زمانے سے نکل کر کے اسلام کے آغوش میں آئے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے حکمت ان کو شروعات اسلام میں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا. لیکن بعد میں اللہ کے رسول نے جب دیکھا اپنے صحابہ کو توحید پر ثابت قدم ہوتے ہوئے, تقوی و طہارت کی زندگی گزارتے ہوئے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ اب جا کر کے قبروں کی زیارت کرو. یہ دنیاوی زندگی میں تمہیں کیا ہے زاہد بنائے گی, متقی بنائے گی, پرہیزگار بنائے گی. یہ چیز قبروں کی زیارت ہونی چاہیے اور آخرت کو یاد کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے. حضرات, جہاں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قبروں کی زیارت کریں, قبروں کی زیارت کرنا
ہم سیر و سیاحت کا اہتمام کرتے ہیں، گھومنے پھرنے کا اہتمام کرتے ہیں، مسلمان کی زندگی میں، حقیقی مسلمان کی زندگی میں یہ چیز عائد ہونی چاہیے، شامل ہونی چاہیے کہ وہ قبروں کی زیارت کیا کرے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے ہماری تنگ نظری کہیے، کوتاہی کہہ لیجئے، سستی کاہلی کہہ لیجئے، یا اللہ نہ کرے اللہ رب العالمین نے کیا ہے ہمارے دلوں پر مہر نہ لگایا ہو، حالات یہ ہیں ہم قبروں کو جاتے بھی ہیں، تدفین میں شامل ہوتے ہیں، نماز جنازہ میں ہماری شرکتیں ہوا کرتی ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں گے قبرستان جانے کے باوجود وہ عبرت، وہ نصیحت، وہ خوف، وہ ڈر، موت کی تیاری کو لے کر کے، اپنی موت کو، اپنی قبر کو لے کر کے ہماری شکل و صورتوں پر نظر نہیں آتا ہے۔ ہمارے اعمال، ہماری حرکتیں، ہمارے کرتوت، ہمارا قبرستان میں رویہ یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں موت کا خوف، موت کا ڈر، قبروں کو یاد کر کے جو عبرت پیدا ہونی چاہیے وہ کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ افسوس کی بات ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جب صحابہ کرام دیکھتے قبر کے پاس بیٹھ کر کے زاروں قطار ہو رہے ہیں، قبر کے پاس بیٹھ کر کے زاروں قطار ہو رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے کہ عثمان بن عفان دیگر معاملات میں کئی مقامات پر ہم آپ کو اس طرح روتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، کیا بات ہے قبر کے پاس بیٹھ کر کے آپ اقرار ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بات بیان فرمائی، کہا کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں، آخرت کے سفر کے ٹھکانوں میں سے سب سے پہلا ٹھکانہ، سب سے پہلی جگہ ہے، یہی سب سے پہلی منزل ہے، یہیں سے ہم کو گزر کر کے جانا ہے، یہاں کامیاب ہوں گے، یہاں پر ہماری پوچھ تاچھ سکسیسفل رہے گی، ہم وہاں پر ثابت قدم رہ جائیں گے، کامیاب ہوگا، یہ پڑاؤ اگر ہم پار کر لیں گے، کامیاب ہوں گے، آخرت کا سفر آسان ہونے والا ہے۔ وجہ یہ ہے حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ قبروں کی زیارت، قبروں کو جب ہم جائیں، قبرستان کو ہم جائیں تو ہمارے دلوں میں وہ خوف، وہ خشیت، وہ ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے قبروں کی زیارت، موت کو یاد کرنے کا ایک اور مرحلہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا۔ ذات دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کئی ساری مشکلات سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، کبھی کبھار آپ دیکھیں گے مشکلات، پریشانیاں، مسائل ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسان تکلیفوں کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں ان حالات میں، ان مشکل کی گھڑیوں میں، ان لمحات میں بھی کئی سارے مسلمانوں کا یہ رویہ ہے کہ انہیں اس حالت میں بھی موت سے نفرت ہوتی ہے، موت سے دل لگی، موت سے ہے دل لگتا نہیں ہے، دنیاوی زندگی سے اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے، دنیا میں ایسا اپنا دل جما بیٹھے ہیں، دنیا میں اپنے آپ کو ایسے گھل ملا کر کے رکھے ہیں، ایسا مصروف رکھے ہیں کہ ہمیں ان مشکل حالات میں بھی کیا ہے ہمارے اپنی موت کا ہمیں یاد نہیں آتا ہے، ہماری موت ہمیں یاد نہیں آتی ہے، جبکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، موت جو ہے کبھی کبھار ایک مومن کے لیے ان مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ، امن و سکون کا کیا ہے سبب بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسنانی یکرہما ابن آدم الموت وقلۃ المال۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جس کو ابن آدم علیہ السلام کی اولاد ناپسند کرتی ہے۔ پہلی چیز ہے الموت، موت کو پسند نہیں کرتے، موت سے کراہیت پیدا ہوتی ہے، موت کو کوئی سننا نہیں چاہتا ہے، موت کو یاد نہیں کرنا چاہتا ہے، اور اس موت کے لمحات کو محسوس بھی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری چیز وقلۃ المال، کم مال اور دولت، کم پیسہ، کم روپیہ، ہر انسان اس سے کیا ہے کراہیت محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس تو زیادہ پیسے ہوں، میرے پاس زیادہ مال ہونا چاہیے، کم مال کی مناسب نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَوْتَ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ فَإِنَّ الْمَوْتَ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ۔ کبھی کبھار موت جو ہے انسان کو فتنے سے امن و امان دینے کی، سلامتی کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے باوجود انسان موت کو کیا ہے اپنانے کو تیار یا موت کو لے کر کے غفلت میں ہوتا ہے۔ وقلۃ المال، اور مال میں کمی اور پیشی، اللہ کے رسول نے فرمایا اقل للحساب، مال میں کمی پیشی کو لے کر کے پریشان مت ہوئیے، مال جتنا کم اتنا کم حساب ہوگا، مال جتنا کم ہوگا اتنا ہی جلد حساب و کتاب ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے تاخیر سے جو لوگ جنت میں جائیں گے
ہے. لہٰذا دوسری جو چیز جیسا کہ میں نے بیان کیا، موت کے سلسلے میں موت سے پہلے موت کی تیاری ہر ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے موت کو ہر ایک کے لیے لکھ رکھا ہے. لیکن دیکھیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ موت کب آئے گی، کس جگہ آئے گی، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ موت آئے گی اور موت آ کر کے ہی رہے گی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس کو کب لے کر کے نکلے گی، وہ پتا نہیں ہے. اسی لیے صحیح معنوں میں عقل مندی یہی ہے، صحیح معنوں میں عقل مندی یہی ہے، دانا یہی ہے کہ ہم اپنی موت کی تیاری کریں، اس سے غفلت میں نہ رہا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آگے حدیث سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے آپ کے دربار میں سلام عرض کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے یہ سوال پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمن افضل، کون سا مومن افضل ہے، کون سا مومن بہتر ہے، قابل قدر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقهم حسنا، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا کیریکٹر پاکیزہ ہے، جس کا کردار اچھا ہے، وہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ افضل مومن ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوں. دیکھیے سوال بھی بڑا ہی اہم اور جواب بھی جو دیا گیا ہے وہ اس سے زیادہ ہے، غور کرنے کی بات ہے. ہمارے یہاں پر مقام، فضیلت، رتبہ، درجہ دیگر چیزوں کو دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اخلاق حسنہ جس ایمان والے کے پاس ہے وہ ایمان والوں میں سب سے افضل ایمان والا ہے. پھر اس کے بعد صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول کون ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، کون سمجھدار ہے، کون دانا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاخیاس. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات کہی، کیا جواب آپ نے دیا، غور کریں. عقل مند کون ہے، دانا کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ عقل مند انسان ہے اور اپنی آنے والی زندگی کی اچھی سے اچھی تیاری کرتا ہے، خوب نیک اعمال انجام دیتا ہے، اعمال کو انجام دینے میں کوئی کوتاہی اس سے نہیں ہوتی ہے. احسنهم دونوں میں دیکھیے آپ کیا ہے، تفصیل کے صیغے استعمال کیے گئے، اکثر و افضل، زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر عمل کرنے والا، اولئک الاخیاس، یہی لوگ عقل مند ہیں. ہماری دنیا کیا کہتی ہے، دنیا داروں کی سوچ، دنیا داروں کی یہ خیالات یہ ہیں کہ عقل مند اس کو سمجھا جاتا ہے جس نے دنیاوی زندگی میں اپنا بیلنس بڑھایا ہو، جس نے دنیاوی زندگی میں اتنا جمع کر رکھا ہو جو اپنے آنے والی اولاد کا مستقبل سیٹ اور فٹ ہو. ایسے لوگوں کو عقل مند سمجھا جاتا ہے جس کی دنیاوی زندگی بھی اسٹیبل، اس کے بعد اس کے اہل و عیال، اس کے ورثہ جو ہیں وہ بھی کیا ہے اپنے مستقبل میں کیا ہے مکمل طور پر کامیاب ہو گئے ہوں، اس کو کیا ہے عقل مند سمجھا جاتا ہے. جبکہ حقیقی معنوں میں وہ مومن عقل مند ہے جو دنیاوی زندگی کے مقابلے میں اخروی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا میں عمل کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے، وہ صحیح معنوں میں عقل مند مومن ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال کریں. اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا غلط استعمال، دنیاوی زندگی میں مشغول ہو کر کے اخروی زندگی کو فراموش کرنا، یہ کسی بھی حد سے، کسی بھی ناحیے سے عقل مندی نہیں ہے حضرات. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں ہماری دنیاوی زندگی کہاں جا رہی ہے، ہماری دنیاوی زندگی کے اعمال کیا ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی آج بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. جیسے کہ میں نے کہا دوسرا میرا جو اہم چیز ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری. اس سلسلے میں حضرات ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے کہہ دی ہے، ایک دوسری چیز یہ ہے جب ہم اپنی موت کی تیاری کرتے ہیں اعمال صالحہ کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے. اعمال کثرت کے ساتھ اعمال کرنے کی ہمیں کیا ہے خصوصی توجہ دینا چاہیے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے بھی اعمال ہمارے سامنے بیان فرمائے. انسان جب تک زندہ ہے تب تک وہ عمل کرتا رہے، عمل پر مسلسل کیا ہے مداومت برتتا رہے، لیکن کچھ خصوصی اعمال ایسے بھی ہیں
پہنچائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ اور علم ينتفع به اور ولد صالح يدعو له. جب ہم کئی سارے اعمال کی طرف توجہ دیتے ہیں وہیں پر کچھ ایسے اعمال کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت سے اعمال ہیں جو ہمیں ہماری برزخی زندگی میں فائدہ پہنچائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, منقطع ہو جاتا ہے, کٹ جاتا ہے. لیکن کچھ اعمال جو اس نے دنیاوی زندگی میں کیے تھے اس کی اخروی زندگی میں بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے. ایک عمل کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ. ایسا صدقہ کرے, ایسا صدقہ کرے, اللہ کے راستے میں ایسا انفاق کرے جو کہ اس کے لیے جاریہ ثابت ہو, مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کیا ہے فائدہ پہنچتا رہے. مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, یتیم لوگوں کے یتیم کیا ہے یتامہ کے لیے کیا ہے کچھ انتظام کر دیا. ایسی چیز جب تک وہ باقی رہے گی یامین و زکاتی ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا فیعطى ھذا من حسناته وھذا من حسناته. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ, میرے امت کا, میری امت کا جو مفلس ہے وہ کون ہے جانتے ہیں؟ جس کو قیامت کے دن لایا جائے گا. وہ قیامت کے دن آئے گا اپنے پاس نماز, روزہ, زکات, نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے گا. مفلس ہے, قیامت کے دن عبادات کی بھرمار لے کر کے آئے گا, صوم و صلاۃ کا پابند ہوگا, عبادتوں سے اس کی زندگی سرسبز ہوگی, وہ ساری عبادتوں کو لے کر کے آئے گا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا پھر آئے گا تو ایسے ویاتی, وہ آیا ہوگا قد شتم ھذا, کسی کو گالی دیا ہوگا دنیاوی زندگی میں, وہ قذف ھذا, کسی پر الزام لگایا ہوگا, وہ اکل مال ھذا, کسی کا مال ناحق کھا کر کے ختم کر دیا ہوگا, اسی طرح سے ناحق کسی کا قتل کر دیا ہوگا, کسی کو مار دیا ہوگا. قیامت کے دن جب وہ اس حالت میں آئے گا قریب ہے کہ اس کو جنت میں بھیج دیا جائے, جنت اس کا ٹھکانہ ہو. لیکن جن لوگوں کے حقوق اس نے دنیا میں سلب کیے تھے اس کے جنت میں جانے سے پہلے, اس کے اپنے ٹھکانے کو پہنچنے سے پہلے وہ سارے کے سارے حقوق حقدار لوگ وہاں پر پہنچ جائیں گے اور آ کر کے اپنا اپنا حق کا مطالبہ کریں گے, اپنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. کوئی کہے گا کہ اس نے کیا ہے مجھ پر کیا ہے الزام تراشی کی تھی, اس نے مجھ پر کیا ہے الزام لگایا تھا, اس نے مجھ کو مارا تھا, اس نے میرا مال ناحق کیا ہے کھا لیا تھا, ہڑپ کر لیا تھا. لوگ آئیں گے اور آ کر کے اپنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. اور ہم جانتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی اللہ رب العالمین اس کا پورا پورا بدلہ ادا کریں گے, اور جس کا ذرہ برابر بھی گناہ ہوگا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی قبل ان یقضى ما علیہ, یہاں تک کہ ابھی اس کے حقوق ادا نہیں ہوئے لوگوں کے جس کی انہوں نے اس نے حق تلفی کی تھی, اس سے پہلے نیکیاں ختم. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار. پھر اللہ رب العالمین انصاف قائم کرنے والے ہیں, اللہ رب العالمین انصاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو, اس کے ان کی گناہوں کو جن کا کہ اس نے حق لیا تھا اس پر ڈال دیا جائے گا. ثم طرح فی النار, پھر اس مفلس کو, کنگال کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. حضرات دنیاوی زندگی میں ہم اخروی زندگی کی تیاری کرتے ہوئے اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں, حقوق کی کیا ہے حق تلفی نہ کریں, حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں. قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری عبادتیں, یہ ریاستیں, یہ تقویٰ طہارت کے اعمال ہمارے برباد نہ ہو جائیں, دینے نہ پڑ جائیں. آخرت کے دن یہی کام آئیں گے. رب العالمین کی رحمت اور ہمارے اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہمیں جنت میں داخلہ دیا جائے گا. اسی لیے موت کی تیاری میں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہیے. آج آپ دیکھیے ہمارے معاملات ہم خود جائزہ لیں, ہم اپنے اعمال کا خود جائزہ لیں, کیونکہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کا جائزہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے ہماری کتاب کھول دی جائے گی. کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. لوگوں تمہارے اپنی کتاب لو, پکڑو, دیکھو اپنے اعمال کا جائزہ لو. تم اپنے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے, کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہم نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو, آج موقع ہے, ابھی موقع ہے, ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہیے, ہمارے گناہوں سے استغفار توبہ کرنا چاہیے, اور ہمیں کیا ہے حقوق ادا کر بھی دینی چاہیے, اور اپنی غلطی کی معافی بھی ہمیں ضرور مانگنا چاہیے. حقیقی یہی کامیابی ہے, یہی مسلمانیت ہے, یہی
اسلام کی تعلیم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان کون ہے، مسلمان کی تعریف بھی کرتے ہوئے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ويده، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، مسلمانوں میں مسلمان وہ ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم عبادت گزار ضرور ہیں، ہم سوچ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. ہماری جو اصل ذمہ داری ہے، حقیقی ذمہ داری میں کہوں گا، اس کو اگر ہم نبھائیں گے، ہم اس کو صحیح معنوں میں ادا کریں گے، انشاءاللہ یہ جو اولاد ہے اللہ کی جو نعمت ہے، دنیا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈا کا سبب ہے، ہمارے دلوں کو سکون و اطمینان کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے قبروں میں ہمارے درجات کے بلندی کا بھی سبب بن سکتے ہیں. اسی لیے اپنی اولاد کو نیک بنانے، صالح بنانے کی طرف ہماری خصوصی توجہ ہونا چاہیے. یہ اعمال ایسے ہیں جو ہمیں باقاعدہ طور پر ہماری قبروں میں ہمارے لیے ثواب جاریہ کا کام انجام دیا کریں گے. حضرات، ایک اور چیز جس کی طرف ہمیں تیاری کرنی ہے، توجہ دینی ہے ہمیں اپنی موت سے پہلے، وہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی. حقوق العباد میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. حضرات، دنیاوی زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان غفلت میں آ کر کے، شیطانی بہکاوے میں، وسوسے میں آ کر کے غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے. لیکن انسان کو سنبھل کر کے رہنا چاہیے. شیطان کے ہر حربے سے، ہر فتنے اور ہتھکنڈے سے کیا ہے، ہمیں سمجھدار رہ کر کے بچ کر کے زندگی گزارنا چاہیے. کئی سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، کئی سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں، انسان کبھی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی کسی کو گالی دیتا ہے، کبھی کسی پر الزام لگاتا ہے، کبھی کسی پر بہتان تراشی کرتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھار کسی کا ناک خون بھی بہا دیتا ہے، کسی کا مال کھا جاتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے. حضرات، یہ وہ گناہ ہیں اگر ہم اس کی بھرپائی دنیا میں نہیں کریں گے، ان کے حقوق کو ہم ادا نہیں کریں گے، وہ جو حق تلفیاں ہم نے کی ہیں اس کی بھرپائی نہیں ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہمارے اعمال ان حقوق کو ادا کرنے میں کیا ہے صرف کر دیے جائیں. یہ بہت بڑا خدشہ اور بہت بڑا خطرہ ہے. اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک مرتبہ سوال کیا. کیا سوال کیا؟ بہت اہم سوال ہے، غور سے سماعت کریں. انشاءاللہ اسی بات پر اپنی بات بھی میں ختم کروں گا. اللہ کے رسول نے سوال کیا، پوچھا اتدرون من المفلس، اتدرون من المفلس، میرے صحابہ ذرا بتاؤ مفلس کون ہے؟ افلاس کس کو کہتے ہیں؟ غریبی، فقیری کیا ہے؟ مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جواب دیا، کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. ہمارے یہاں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی درہم نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، وہ فقیر ہے، وہ غریب انسان ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آخرت کی زندگی کے مد نظر سے مفلس کی جو تعریف فرمائی ہے. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.